کیا آپ کو پتا ہے مدینے میں صدقۃ الفطر جمع کیا جاتا تھا جس سے ضرورت مند لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، پر ایک رات ایک چور اچانک وہاں آتا ہے اور وہ اس جمع کیے گئے اناج میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن اسے چوری کرتے ہوئے ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میرے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، مجھے معاف کر دو۔ تو یہ سن کر ابو ہریرہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلی رات ابو ہریرہ اسے دوبارہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں اور وہ پھر سے معافی مانگ کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہ چور پھر سے تیسری رات واپس چوری کرنے آ جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب اس بار میں تمہیں نبی پاک کے پاس لے جاؤں گا۔ تو یہ سن کر وہ چور ڈرتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسی بات بتا سکتا ہوں جو تمہارے لیے فائدے مند ہوگی، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکیں گے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی ابو ہریرہ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے، مگر کل رات اس نے تم سے سچ کہا، تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ ایک شیطان تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک شیطان جو انسان کی شکل میں آیا پر اس نے ایک ایسی بات بتائی جو قرآن میں ہے، لیکن اگر ایک جن آیت الکرسی کی طاقت کو ماننے پر مجبور ہے تو اس کا اصل وجود کیا ہے؟ کیا سبھی جن انسان کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں؟ کیا جن بھی ایک دن مرتے ہیں؟ اور قرآن اور سنت سے ہمیں جن کے بارے میں اصل میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا شیطان ہی جن ہے یا جن شیطان ہے؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟ چلیے آج ہم دونوں مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح حدیث سے جن کی اصل حقیقت سمجھیں گے، ان کا وجود، ان کی قسمیں، ان کے خوراک اور انسانوں پر ان کا اثر۔ آخر شیاطین کس چیز سے بنے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے یہی سمجھتے ہیں، اور اگر آپ آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں تو جن کو لے کر آپ کے سارے مسکنسپشن دور ہو جائیں گے، جو کہ اپروکس 90% لوگوں کو نہیں پتا۔ جن ایک اصل مخلوق ہے جن کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ سورہ الذاریات میں فرمایا گیا، لیکن جن انسانوں سے مختلف ہیں۔ سورہ الحجر میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ تفہیم القرآن کے مطابق یہ آگ دھواں نہیں کرتی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جن بہت تیز اور بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے اگر جن آگ سے ہی بنے ہیں تو جہنم کی آگ انہیں کیسے تکلیف دے گی؟ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جیسے انسان مٹی سے بنا ہے مگر پتھر مارنے سے اس کو چوٹ لگتی ہے، ویسے ہی جن بھی اللہ کی بنائی ہوئی عذاب محسوس کر سکیں گے۔ لیکن ہر جن شیاطین نہیں ہوتے، جیسا کہ ہر انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ لیکن کیا جن بھی اسلام کو اپنا سکتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جن شیاطین ہوتے ہیں، لیکن قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ سورہ الجن میں اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق جن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسرے جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف وہ جن شیاطین ہوتے ہیں جو اللہ کی حکموں کو نہیں مانتے، جبکہ مومن جن اسلام پر چلنے والے ہیں۔ یہ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے، لیکن قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ سورہ الاحقاف میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک جن کا قبیلہ قرآن سن کر مومن ہو گیا تھا۔ لیکن اگر کچھ جن اسلام کو مانتے ہیں تو پھر کچھ جن انسانوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ جن صرف دوسری دنیا کے مخلوق نہیں بلکہ انسانوں پر اثر بھی ڈالتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں فرمایا گیا اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ تفسیر کے مطابق شیاطین انسانوں کے ذہن پر برے اثرات ڈالتے ہیں، انہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے،
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم اسلام لے آیا تھا، اس لیے وہ صرف نیکی کا مشورہ دیتا تھا۔ سحر یعنی کالا جادو۔ کالا جادو بھی ایک طریقہ ہے جس سے جن انسانوں کی زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں، مگر اسلام میں جادو کا علاج قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ سورہ البقرہ، آیت الکرسی اور سورہ الفلق پڑھنے سے انسان جن کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جن انسانوں کو صرف گناہ کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ کبھی کبھی ان کو جذباتی اور ذہنی اثر بھی ڈالتے ہیں جو لوگ کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے دین کی مضبوطی اور اللہ کا ذکر انسانوں کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے شیطان سے بچنے کا، اور اس کے لیے ہم سبھی کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم کالے جادو سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ کیا آپ کبھی کسی عجیب واقعے کا حصہ بنے ہیں جو جن سے ریلیٹڈ ہو؟ کمنٹ میں بتاؤ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی ایسے ٹاپکس کور کرتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔